کو چاہے اختیار کریں۔ تو میں بنیادی طور پر اس وقت جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تفسیر قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ تفسیر قرآن کیسے کی جاتی ہے اور اصل مطالعہ جو تفسیر قرآن کا کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مواد کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ مواد آپ کی خدمت میں جمع ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں سورہ دہر کے حوالے سے، اور سورہ دہر کی میں نے پہلی آیت پیش کی، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب کہ انسان تذکرے کے قابل ہی نہ تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، پھر ہم نے انسان کو آب مخلوط سے پیدا کیا، امشاجن، تاکہ اس کو آزمایا جائے، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس انسان کو سننے کی قوت دی، دیکھنے کی قوت دی، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، پھر ہم نے اس کی ہدایت کی، اور پھر یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ چاہے ہمارا شاکر بندہ بن جائے یا ہدایت کو ٹھکرا کے کافر بندہ بن جائے۔ تو اب جو کچھ بھی میں نے اس آیت کے ذیل میں پیش کیا ہے وہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ ملاحظہ فرما رہی ہیں آپ حضرات؟ سوری، آپ جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں خواہران، یہ میں نے ظاہری ترجمہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے آیت شروع ہو رہی ہے حل اتی علی الانسان۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ پروردگار عالم نے استفہامیہ انداز میں کیا ہے۔ اچھا، گفتگو اگرچہ استفہامیہ ہے لیکن متن آیت جو ہے وہ بیانیہ ہے۔ متن آیت بیانیہ ہے۔ استفہامیہ اور بیانیہ کا مطلب آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ آیت میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں کان کا تذکرہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات نے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم نے قوہ سماعت کا جو اللہ نے 5 حصے انسان کو عطا کیے ہیں، حواس خمسہ عطا کیے ہیں، اس حواس خمسہ میں سے پہلا تذکرہ پروردگار عالم نے سننے کا کیا ہے، قوہ سماعت کیا ہے، اور اس کے بعد قوہ بصارت کی۔ اچھا، اب دیکھیں اسی سے ملتی جلتی ایک آیت اور میں پیش کروں آپ کو۔ یہ پہلی آیت ہے جو ہم نے سورہ دہر سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اب ایک آیت میں آپ کی خدمت میں دیکھیں، اب ہم جب ہم مطالعہ کریں تو جب ہم ایک آیت نکالتے ہیں تو ہم معجم المفاہرس اٹھائیں، اب تو آسان طریقہ ہے، آپ کے لائبریری میں ہوگی میرے خیال میں، تو اس کے ذیل میں آیتیں نکالتے چلے جائیں۔ مثلا ہم نے ایک آیت نکالا یہ آنکھوں کے اور کان سے متعلق، اب میں دوسری آیت پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم سب کے سب جاہل تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا کیا؟ وجعل لکم السمع، پھر ہم نے تم سب کو قوہ سماعت عطا کر دی، والابصار، اور قوت بصارت یعنی سننے کی قوت عطا کی اور دیکھنے کی قوت عطا کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے کان کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور آنکھوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ تو اب تک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں، آپ تمام بچیوں کی خدمت میں 2 آیتیں پیش کی ہیں، ایک سورہ دہر سے پیش کی ہے اور ایک سورہ نحل سے پیش کی ہے۔
ان دونوں آیتوں میں پروردگار عالم نے آنکھوں کا تذکرہ یعنی قوہ سماعت پہلے اور قوہ بصارت بعد میں. اب میں کچھ آیتیں اور پیش کر رہا ہوں، دیکھتے رہیے اور نتیجہ دیکھیے کہ تفسیر قرآن کیسے کی جاتی ہے. 2 آیتیں ہو گئیں، اب تیسری اور چوتھی آیت کی. اب جو میں آیت پیش کر رہا ہوں، ایک آیت یہ سورہ سجدہ میں اور سورہ ملک میں، ان دونوں سوروں میں یہی متن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اچھا وہاں کہا تھا سورہ نحل میں لعلکم تشکرون، کیا کہا تھا؟ وجعل واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. میں نے یہ صلاحیتیں تم کو دیکھنے کی، سننے کی اور دیکھنے کی اور سمجھنے کی اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہاں جو میں آیت پیش کر رہا ہوں وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، یعنی اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں سننے کی قوت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، سمجھنے کی قوت دی ہے، لیکن میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اب تک میں نے آپ حضرات، آپ تمام بچیوں کی خدمت میں 4 آیتیں پیش کی. سب سے پہلی آیت میں نے سورہ دہر سے پیش کی، پھر سورہ نحل سے پیش کی، پھر سورہ ملک سے پیش کی، پھر سورہ سجدہ سے پیش کی. تو ان 4 آیتوں میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے کان کا تذکرہ کیا ہے، قوہ سماعت کا تذکرہ کیا، پھر قوہ بصارت کا تذکرہ کیا. اچھا میں اور آیتیں پیش کروں گا اور سنتی رہیے. سورہ بقرہ سے میں ایک آیت اور پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وَلَهُمْ عذاب. دیکھیں آپ نے اس آیت میں بھی دیکھا کہ پروردگار عالم نے سماعت کا تذکرہ، کانوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور آنکھوں کا تذکرہ بعد میں کیا. کتنی آیتیں ہو گئیں اب تک؟ 5 آیتیں ہو گئیں. اب پھر سنیے، اب ایک آیت اور میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس میں بھی ان السمع والبصر والفؤاد، ہم قیامت کے دن کانوں سے پوچھیں گے، آنکھوں سے پوچھیں گے. کیوں پوچھیں گے؟ یہ سب کے سب بارگاہ الہی میں مسئول ہیں. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 6 آیتیں ہو گئیں. 6 آیتوں کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام کی 6 آیتوں میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے سماعت کا تذکرہ کیا. میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نتیجہ دے سکوں. کانوں کا تذکرہ پہلے ہے، آنکھوں کا تذکرہ. آپ سب بچیوں سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں کان کی زیادہ اہمیت ہے یا آنکھوں کی؟ جب آپ یہی سوال عوام سے کریں گی نا تو وہ حیرت سے آپ کا چہرہ دیکھے گی. کیوں دیکھے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء و جوارح دی ہیں سب کی اہمیت ہے. کان کی زیادہ اہمیت ہے، کانوں کی بھی اتنی اہمیت ہے، آنکھوں بھی، ہاتھ کی بھی، پیروں کی بھی، سب کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ ان میں زیادہ اہمیت کس کی ہے تو کس کی ہے زیادہ اہمیت؟ آنکھوں کی. لیکن پروردگار عالم نے آنکھوں کا تذکرہ پہلے نہیں کیا ہے، کان کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور آنکھ کا تذکرہ بعد میں. کیوں؟ یہ جو کیوں ہے، کیوں جو ہے، یہی کیوں پوری تقریر کا لب لباب ہے. یہ جو تفسیر، اب دیکھیں کہ تفسیر، اب یہاں سے آپ کا جو کام شروع ہوتا ہے وہ تفسیر قرآن کا. اب بنیادی طور پر کیا ہوا؟ بنیادی طور پر ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو آپ ان آیتوں کو مطالعہ کریں، تفسیر قرآن اٹھائیں اور جتنی بھی آیتیں میں نے کی ان آیتوں کے ذیل میں مواد جمع کرنا شروع کریں. ایک آیت دیکھیں، دوسری آیت دیکھیں، تیسری آیت دیکھیں. جب ان 6 کی 6 آیتوں کا آپ مطالعہ کریں گی اور ان کی تفسیر پڑھنا شروع کریں گی تو کم از کم آپ کے پاس 5 مجلسوں کا میٹر جمع ہو جائے گا. یہ تو جمع ہوگا، نتیجہ دے دوں گا میں.
لیکن اس کے ذیل میں 5 مجلسیں آپ کے پاس جمع. مجلسوں سے مراد یہ ہے کہ اچھا ایک بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں اس وقت فی زمانہ ہم اگر زیادہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم درس کے لفظ جو ہے صرف مدرسوں کی حد تک رکھیں. معاشرے میں جا کے ہم لفظ درس کو ہٹا دیں، صرف مجلس کا نام رکھیں. یا تو مجلس یا محفل، آپ لفظ درس کو ہٹا دیجئے تو پھر آپ زیادہ اچھے کام کریں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس لفظ درس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درس سے کیا مراد ہے. بھائی درس سے مراد وہی مجلس ہے، وہی محفل ہے. کبھی یہ درس بعنوان مجلس ہوتی ہے اور کبھی یہی درس بعنوان محفل ہوتی ہے. تو لیکن جب آپ کام کرنے کے لیے آئے معاشرے میں تو درس نہ کہیں بلکہ مجلس یا محفل کہیں. خیر یہ الگ مسئلہ تھا تاکہ آپ بہتر انداز میں کام کر سکیں. تو اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 6 آیتیں پیش کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کانوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور آنکھوں کا تذکرہ بعد میں. لیکن ہماری زندگی میں مثال کے طور پر آنکھوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور کانوں کی اہمیت بعد میں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اب تفسیر قرآن سنیے تاکہ آپ کو صحیح انداز میں سمجھ